السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی رحمت کے ساتھ سورہ الضحیٰ کی لاسٹ آیہ مبارکہ آیہ نمبر 11 کی تفسیر آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، آمین یا رب العالمین۔ وَأَمَّا، اور لیکن، بِنِعْمَتِ رَبِّکَ، اپنے رب کی نعمت کو، فحدث، بس بیان کیجئے، بامحاورہ ٹرانسلیشن ہوگی، اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو۔ فحدث، ح دال ثا اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہے کہ زبان سے بیان کرنا، مطلب جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا زبان سے بھی شکر ادا کریں، ذکر کریں۔ تحدیث نعمت کرنا مطلب جو نعمت ملی ہوئی ہو اس کا ذکر کرنا اور اس کی قدر کرنا اور نعمت کو ظاہر کرنا۔ اب نعمت کیا ہے؟ نبوت، قرآن، ہدایت، 3 نعمتیں جو اس سورہ مبارکہ میں ہم نے پڑھیں۔ کون کون سی پڑھیں؟ کہ یتیمی میں پناہ دی، نمبر 2 دلال کی حالت میں ہدایت دی، نمبر 3 عیالداری کی حالت میں غنا دیا۔ تو یہ سب نعمتیں اور جو بعد میں ان وعدوں کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعمتیں عطا کی گئیں، وہ سب کی سب اس میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیہ مبارکہ میں فرما رہے ہیں نعمتوں کو بیان کرنے کے بعد کہ آپ ان نعمتوں کو بیان کریں، ان کا ذکر کریں، ان کو شیئر کریں، بانٹیں، تقسیم کریں۔ کیسے؟ نبوت دی تو نبوت کی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے لوگوں کی ہدایت کے لیے کام کریں۔ قرآن دیا تو اس کی تعلیم آگے دیں، زیادہ سے زیادہ اس کی اشاعت کی جائے۔ ہدایت کی نعمت ملی تو اس کا اظہار کس طرح سے ہوگا کہ اللہ کی بھٹکی ہوئی مخلوق کو سیدھا رستہ دکھایا اور بتایا جائے۔ آپ کو یتیمی میں پناہ دی تو آپ بھی بے سہارا یتیموں کو پناہ دیں۔ جو مال و دولت اللہ نے آپ کو دیا اس میں دوسروں کو شریک کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نعمتوں کا ذکر انسان کو کیا فائدہ دے گا؟ نعمتوں کا ذکر ایکچولی شکر گزاری کا ایک ذریعہ ہے، اور شکر گزاری سے انسان کی نعمتوں میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، قرآن میں آتا ہے اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ جہاں تک بندوں کے احسانات کا تعلق ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص لوگوں کے احسان پر ان کا شکر ادا نہیں کرتا تو وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ یعنی کہ ہمیں شکر گزاری کی عادت کو اپنے اندر ڈیولپ کرنا ہے۔ اگر کوئی انسان ہمارے ساتھ کچھ اچھا کر رہا ہے تو ہمیں اس کو بھی شکریہ بولنا ہے۔ اس پریکٹس سے یہ ہوگا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا بھی نہیں بھولے گا، کیونکہ اگر کوئی کسی انسان کے ساتھ اچھا کر رہا ہے تو وہ بھی اللہ کے اذن کے ساتھ ہی ہے۔ اگر انسانوں کا شکر ادا کرنے کی عادت ہوگی تو اللہ کا شکر بھی ادا کرے گا بندہ۔ تو شوہر، ماں باپ، بہن بھائی
اور آپ کے دوست احباب، آپ کے ارد گرد جو لوگ آپ کے اوپر کوئی احسان کریں ان کو شکریہ بولیں، تاکہ شکر گزاری کی عادت پیدا ہو۔ اب وہ بڑے ہوں، بچے ہوں، عمر کی کوئی قید نہیں ہے کہ ہم نے بڑوں کو تو شکریہ بولنا ہے، لیکن بچوں کی خیر ہے، اگر ہمارے ساتھ بچے بھی کوئی احسان والا معاملہ کریں تو ان کو بھی شکریہ بولنا چاہیے۔ اس کا ایک اور فائدہ اس طرح سے ہوگا کہ بچوں کے اندر بھی اچھی عادت ڈیولپ ہو جائے گی، اور ہوتا یہ ہے کہ جب انسان شکر کر رہا ہوتا ہے تو مزید نعمتوں کا دروازہ کھلتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص تم پر کوئی احسان کرے تو چاہیے کہ تم بھی اس کے احسان کا بدلہ دو۔ اگر مالی بدلہ دینے کی استطاعت نہیں رکھتے تو یہی کرو کہ لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کرو۔ یہ کیا ہے؟ یہ تحدیث ہے، تحدیث نعمت۔ تو دوسروں کے بارے میں بجائے اس کے کہ بیٹھ کے ہم بیک بائٹنگ کریں، غیبتیں کریں، ان کی برائیاں ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کریں، بہتر یہ ہے کہ خیر اور بھلائی کی بات کریں، کسی کی اچھی بات کا تذکرہ کریں، کیونکہ جس نے لوگوں کے مجمع میں کسی کی تعریف کی، ثنا کی، تو اس نے شکر گزاری کا حق ادا کر دیا۔ تحدیث نعمت کے حوالے سے ایک اور حدیث ہے۔ مفہوم الحدیث اس طرح سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس کے جسم پر میلے کچیلے کپڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس کچھ مال نہیں ہے؟ اس نے کہا، سب کچھ ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ اس نے اپنا مال گنوایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے اللہ نے یہ سب کچھ دیا ہوا ہو اسے چاہیے کہ اس کا اثر اس کے جسم پر نظر آئے۔ یہاں اس سورہ مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ نعمتوں کو بیان کریں، اور ہمیں سکھایا جا رہا ہے اس ذریعے سے کہ ہمیں بھی اپنی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ ہر انسان کے پاس مختلف طرح کی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو نعمتوں سے نوازا ہے۔ اب انسان کو یہ چاہیے کہ ان نعمتوں کی بات کرے، بیان کرے، شکر ادا کرے۔ تو ہم انسانوں کو یہ چاہیے کہ جو ملا ہوا ہے ہمیں، اس پر ہم شکر ادا کریں، اس کا ذکر کریں، بنسبت اس کے کہ جو نہیں ملا اس کا رونا دھونا پیٹیں۔ ہمارا الٹا حال یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو چیز نہیں ملی ہوئی ہوتی اس کا ہم غم مناتے ہیں، اس کا ہم چرچا کرتے ہیں، اور ذہن پر وہی بات ہمارے ہر وقت سوار ہوتی ہے کہ یہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے، اور جو بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے بن مانگے ہمیں عطا کر دیا ہے اس کو ہم نے فور گرانٹیڈ لے لیا ہے۔ ہمیں احساس بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون کون سی نعمتیں ہیں ایسی جو نہیں نوازیں، اور کیونکہ ہم ان کا ذکر نہیں کرتے تو پھر شکر بھی نہیں کرتے۔ جب ہم ذکر کریں گے تو احساس پیدا ہوگا، پھر ہم شکر بھی ادا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کا صحیح ادراک دیں، ہمیں ذکر کرنے والا بنائیں، شکر کرنے والا بنائیں۔ تو یہاں پر ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ سمجھایا جا رہا ہے کہ ہم نے نارملی اس طرح سے بیہیو کرنا ہے اپنی زندگیوں میں کہ اگر کسی سے کوئی غم، تکلیف، پریشانی ملتی ہے تو اس کا ڈھنڈورا نہ پیٹیں، اس کا چرچا نہ کریں، اس کا تذکرہ نہ کریں، بلکہ تذکرہ ہمیں کرنا ہے کسی سے ملی ہوئی بھلائی کا، خیر کا، اس کی بات کرنی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کی طرف سے یا اس کے بندوں کی طرف سے جو بھلائی، جو خیر ہمیں ملی ہے اس کا ذکر ہمیں زیادہ کرنا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ وہی بات جو ہم آلریڈی کر چکے کہ نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ اب ہر نعمت کی شکر گزاری کا اپنا طریقہ ہے۔ مجموعی طور پر نعمتوں کے اظہار کی صورت یہ ہے کہ زبان سے اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ اگر مالی نعمت ہے آپ کے پاس تو اس کا شکر یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی جائے، اپنے اوپر خرچ کیا جائے۔ پھر نعمت بدن کا شکر یہ ہے کہ جسمانی طاقت کو اللہ تعالیٰ کے واجبات ادا کرنے میں صرف کرے انسان۔
اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمت دی ہے، طاقت دی ہے، اپنے جسم کو اللہ کی عبادت میں صرف کریں، اس کی اطاعت کے کاموں میں لگائیں، اور علم اور معرفت کی اگر نعمت ملی ہوئی ہے تو اس کا شکر یہ ہے کہ پھر اس علم کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ تو ہر طرح کی نعمت کا شکر ادا کرنے کا اپنا طریقہ ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی ساری نعمتیں، ناک، کان، آنکھ، آواز، یہ سب نعمتیں دی ہیں۔ اب ان کا شکر یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کے کاموں میں ہم ان نعمتوں کو صرف کریں، آنکھوں سے بری چیز نہ دیکھیں، ہاتھوں سے غلط کام نہ کریں، کانوں سے کچھ غلط نہ سنیں، تو پھر یہ ان نعمتوں کا شکر ہوگا۔ سورہ الضحیٰ میں اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہیں، تو ہمارے لیے اس میں بہت سارے لیسنز ہیں۔ لیسنز کس طرح سے ہیں دیکھتے ہیں۔ جیسے اگر کوئی انسان دین کے راستے پر چلتا ہے تو اس کو کچھ پریشانیاں، تکلیفیں، مشکلات فیس کرنی ہی پڑتی ہیں۔ بعض اوقات بہت انرجیٹک ہوتا ہے انسان، بہت ہوپ فل ہوتا ہے، تو انسان والضحیٰ کی طرح ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کچھ سچویشنز میں سٹک ہو جاتا ہے اور پرابلم میں آ جاتا ہے، لوگوں کی باتیں بھی سننی پڑتی ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ ٹھہر گیا، رک گیا، تو یہ واللیل اذا سجا والی کنڈیشن ہوگی۔ جب انسان اس طرح سے رک جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، تو پھر شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ شاید میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا، اگر ایسا نہ ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہوتے تو میرا کام بھی نہ رکتا۔ اور پھر آگے تسلی دی جا رہی ہے ما ودعک ربک وما قلی، یعنی کسی کام کا رک جانا اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ پھر آگے مزید تسلی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، پہلے دور سے پچھلا دور بہتر ہوگا۔ پھر وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یعنی وقتی طور پر جب کسی کام کا کوئی رزلٹ سامنے نہیں آ رہا ہوتا تو اس سے ہمیں مایوس نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ تسلی دی گئی ہے یہاں پر کہ بعد میں اس کے فروٹس آپ کو ملتے رہیں گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ کو اس کا ریوارڈ ملے گا۔ جیسے ہم اگر دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین حق کو پھیلانے کے راستے میں بیش بہا تکالیف کو فیس کیا، بہت ساری مشکلات آپ نے دیکھی، لیکن جیسا کہ سورہ مبارکہ میں تسلی دی جا رہی ہے، آئندہ وقت کی خوشخبریاں دی جا رہی ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ پھر مکہ فتح ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہترین ریوارڈ سے نوازا، اور یہ سلسلہ رکا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے دنیا کے کونے کونے میں اسلام پھیلا، اور وہ سارا کچھ آپ کے حق میں صدقہ جاریہ، جتنے صحابہ نے جو کچھ دین کی خدمت میں اسلام کو پھیلانے کے لیے کیا، تابعین نے کیا، پھر بعد میں آنے والے لوگوں نے کیا، ہم تک اب تک جو لوگ جو کچھ دین حق کو پھیلانے کے لیے کر رہے ہیں، اور ہمارے بعد جو لوگ کریں گے، ان سب لوگوں کے اجر کا ایک حصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جائے گا۔ کیونکہ آغاز وہاں سے ہوا۔ تو یہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ پھر مزید مقامات، درجات، انعامات جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے، جس میں حوض کوثر بھی ہے، مقام محمود بھی ہے، تو یہ سب خوشخبریاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دیں گے کہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مادی اور روحانی نعمتیں عطا فرمائیں۔
اور پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ اپنے اخلاق کو بہتر کرنا چاہیے، یتیموں مسکینوں کی خبرگیری کرنی چاہیے، ان کی بھلائی کے لیے کام کرنا چاہیے، اور سائل کو مت جھڑکیں، منع کیا گیا۔ پھر یہ کہ نعمتوں کو بیان کیا جائے، تحدیث نعمت کیا جائے۔ یہاں پر ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ سورہ ضحیٰ سے لے کر آخر قرآن تک بیشتر صورتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حق تعالیٰ کے خاص انعامات اور آپ کے مخصوص فضائل کا ذکر ہے، اور چند صورتوں میں قیامت کا اور اس کے احوال کا ذکر ہے۔ تو قرآن کریم کا شروع خود قرآن کی عظمت سے ہوا کہ قرآن ایسی عظیم کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور ختم قرآن ہو رہا ہے اس ذات کی عظمت اور شان پر جس پر قرآن نازل ہوا تھا۔ سورہ ضحیٰ کے حوالے سے اسکالرز نے ایک اور بات مینشن کی ہے کہ سورہ والضحیٰ سے آخر قرآن تک ہر صورت کے ساتھ تکبیر کہنا سنت ہے، اور اس تکبیر کے الفاظ شیخ صالح مصری نے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر بتائے ہیں۔ کسی اسکالر نے ہر صورت کے ختم پر اور کسی نے شروع میں ایک مرتبہ تکبیر پڑھنے کو سنت کہا ہے۔ بہرحال دونوں طریقوں میں سے جو بھی اڈاپٹ کیا جائے سنت ادا ہو جائے گی، واللہ عالم۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور اس کے خاص فضل و رحمت کے ساتھ ہم نے سورہ ضحیٰ کی تفسیر مکمل کر لی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سننا اور میرا پڑھنا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائیں، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔